میرا نام ریحان ہے اور میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں شرافت اور دینداری کو زندگی کا کل سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ میری شادی سارہ سے ہوئی، جو نہ صرف ایک نہایت خوبصورت اور سلیقہ شعار خاتون تھی بلکہ ایک جید عالمہ اور حافظ قرآن بھی تھی۔ اس کی شہرت پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اس نے اپنے قائم کردہ مدرسے میں اب تک 100 سے زائد بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروا کر ان کی زندگیاں منور کی تھی۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا کہ مجھے ایک ایسی جیون ساتھی ملی ہے جس کے قدموں کی برکت سے میرے گھر میں ہر وقت تلاوت قرآن کی صدائیں گونجتی رہتی تھی۔ ہماری شادی کے ابتدائی سال نہایت سکون سے گزرے، لیکن ایک کسک ہمیشہ میرے دل میں رہتی تھی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ سارہ اکثر مصلے پر بیٹھی گھنٹوں آنسو بہاتی اور اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگتی۔ میں اسے دیکھ کر تڑپ اٹھتا اور اسے صبر کی تلقین کرتا، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ ریحان، شاید میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ مجھے اس نعمت کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے اس کی اس عاجزی پر قربان جاتا کہ اتنی نیک خاتون ہو کر بھی وہ خود کو گناہ گار کہتی ہے۔ ان دنوں سارہ کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے کے ایک مخصوص گوشے میں گزرتا، جہاں اس نے ایک پرانی وضع کی الماری رکھی تھی جس پر ہمیشہ ایک بڑا سا تالا لٹکا رہتا۔ اس نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ اس میں اس کے آباء و اجداد کے تبرکات اور کچھ ایسی علمی کتب ہیں جن کا احترام مجھ پر واجب ہے۔ میں نے کبھی شک کی نگاہ سے اس الماری کو نہیں دیکھا، کیونکہ میرا ایمان تھا کہ سارہ جیسی عورت کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ شادی کو 6 سال بعد اللہ نے ہماری مراد پوری کی اور سارہ امید سے ہوئی۔ ان 9 مہینوں میں نے سارہ کو پلکوں پر بٹھایا۔ وہ پہلے سے زیادہ عبادت گزار ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف بھی رقص کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر نیند میں بڑبڑاتی، دیواروں کی طرف دیکھ کر ڈرتی۔ میں سمجھتا کہ شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ آخر کار وہ دن آیا جب اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، مگر خوشی کے اس لمحے کے ساتھ ہی ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سارہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کا جسم نیلا پڑنے لگا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جاں بار نہ ہو سکی۔ اس نے مرنے سے پہلے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا اور وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پورا شہر سارہ کی موت پر سوگوار تھا۔ جنازے میں ہزاروں لوگ شریک تھے اور ہر زبان پر اس کی پارسائی کے قصے تھے، مگر کسی کو علم نہ تھا کہ یہ خاموشی ایک ہولناک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ سارہ کو سپرد خاک کر کے جب ہم گھر لوٹے تو میرا دل بوجھل تھا۔ ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہی تھی کہ قبرستان کے گورکن کا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ مشکل بول پا رہا تھا، صاحب جلدی آئیں، آپ کی بیوی کی قبر کے پاس کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بدحواس ہو کر قبرستان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارہ کی قبر عین درمیان سے شق ہو چکی تھی، جیسے زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ قبر کے اندر سے ایک گاڑھا سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا جس میں سے گوشت جلنے کی شدید بو آ رہی تھی۔ وہاں کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا بھی ناممکن تھا۔ میں نے فوری طور پر چند مزدوروں کو بلایا، مگر کوئی بھی اس ہولناک منظر کو دیکھ کر قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار میں نے ایک مزدور کو 4 گنا زیادہ اجرت کا لالچ دیا تو اس نے دور کھڑے ہو کر بیلچے سے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ ساری رات یہی سوچتے ہوئے میرا دل ہول کھا رہا تھا کہ ایک حافظ قرآن جس نے 100 بچیوں کو اللہ کا کلام سکھایا، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اگلے دن فجر کے وقت جب میں دوبارہ قبر پر گیا تو منظر پھر وہی تھا۔ قبر دوبارہ پھٹ چکی تھی اور دھواں مسلسل نکل رہا تھا۔ لوگ اب چہمگوئیاں کرنے لگے تھے کہ یہ عورت بظاہر نیک تھی، مگر یقیناً اس نے کوئی ایسا چھپا ہوا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی مریم سے پوچھا کہ سارہ کی زندگی کا کوئی ایسا راز جو مجھ سے چھپا ہوا ہو، وہ مجھے بتائیں، لیکن وہ دونوں خاموش رہیں اور روتی رہیں۔ تیسرے دن میں نے خواب دیکھا کہ سارہ ایک آگ کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور کالے سانپ اس کی زبان کو ڈس رہے ہیں۔
وہ تڑپ کر چیخ رہی تھی، ریحان مجھے بچا لو، وہ الماری میرا کفارہ ہے، اسے کھول کر وہ سب ختم کر دو، ورنہ میں ابد تک جلتی رہوں گی۔ میں پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں سارا کی حقیقت جان کر رہوں گا، چاہے وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ میں نے وہ چابی ڈھونڈ نکالی جو سارا ہمیشہ اپنے گلے میں پہنتی تھی، اور اس الماری کی طرف بڑھا جس نے برسوں سے ایک راز کو اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کا تالا کھولا تو ایک ایسی سرانڈ اٹھی کہ میرا جی متلانے لگا۔ الماری کے اندر بظاہر کچھ علمی کتابیں تھیں، مگر ان کے پیچھے ایک خفیہ دراز تھا، جس میں جب میں نے اسے کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ وہاں چمڑے کے بیگ میں انسانی ناخن، بالوں کے گچھے، خون سے لتھڑے ہوئے کاغذات اور کئی ایسی ڈائریاں تھیں جن پر سارا کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ میں نے جب ایک ڈائری کھولی تو اس پر درج کلمات دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ سارا، جسے میں عالمہ اور حافظہ سمجھتا تھا، وہ برسوں سے کالے علم کی مشق کر رہی تھی۔ اسی وقت میری سالی مریم کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے اس حال میں دیکھ کر داڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے کمرہ اندر سے بند کیا اور وہ سچ اگل دیا جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ مریم نے بتایا کہ 5 سال پہلے جب ان کی اکلوتے بھائی کا ایک ہولناک حادثہ ہوا اور اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے تو خاندان کے پاس علاج کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں تھا۔ سارا نے بھائی کی جان بچانے کے لیے ایک ایسے شیطانی عمل سے رابطہ کیا جس نے اسے کالا علم سکھانے کا وعدہ کیا، بشرطے کہ وہ اپنی روحانی طاقت اور آیات قرآنی کو شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ سارا نے بھائی کی محبت میں پہلا قدم اٹھایا، مگر پھر اس دلدل میں ایسی دھنستی چلی گئی کہ واپس نہ نکل سکی۔ مریم نے انکشاف کیا کہ سارا ان ڈائریوں میں قرآن پاک کی مقدس آیات کو الٹا لکھ کر لوگوں کی بربادی کے تعویذ بناتی تھی۔ وہ جو 100 بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی وہ صرف ایک ڈھال تھی تاکہ معاشرے میں اس کی پارسائی کا بھرم رہے اور کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ وہ مدرسہ اصل میں اس کے شیطانی عمل کا مرکز تھا، جہاں وہ راتوں کو معصوم بچیوں کے بالوں اور ناخنوں پر جادو کرتی تھی۔ اس نے بھائی کی جان تو بچا لی، مگر بدلے میں اپنی روح شیطان کے ہاتھوں بیچ دی۔ اس نے کئی ہستے بستے گھر اجاڑے، کئی میاں بیوی میں جدائی کروائی، اور اس بدلے میں اسے لاکھوں روپے ملتے تھے جو وہ خاموشی سے اپنے بھائی کے علاج اور خاندان کی مالی مدد پر خرچ کرتی رہی۔ مریم نے روتے ہوئے بتایا کہ سارا نے مجھ پر بھی ایسا عمل کر رکھا تھا کہ میں کبھی اس کی کسی بات پر شک نہ کروں اور ہمیشہ اس کے سحر میں رہوں۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گیا۔ میرا وجود پسینے سے شرابور تھا اور مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کے ہاتھ چومے وہ اللہ کے کلام کی بدترین توہین کر رہی تھی۔ میں نے وہ تمام شیطانی سامان، ڈائریاں اور وہ خون آلود کاغذات اکٹھے کیے اور ایک مستند عالم دین کے پاس لے گیا۔ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر استغفار کیا اور بتایا کہ قرآن کی توہین اور کالے علم کا انجام یہی ہوتا ہے کہ قبر اسے قبول نہیں کرتی اور روح کو تو یہ روح توبہ کی مہلت نہیں ملتی۔ ان کے مشورے پر میں نے وہ تمام سامان شرعی طریقے سے جلا کر راکھ کر دیا اور اس راکھ کو بہتے پانی میں بہا دیا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ قبرستان گیا تو قبر ساکن تھی، نہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا نہ ہی کوئی تپش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شیطانی بندھن ٹوٹنے سے زمین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ مریم، جو ان تمام برسوں میں سارا کے مظالم کی گواہ تھی اور اس کے جادو کے خوف سے خاموش تھی، اب وہ میرے معصوم بیٹے کی واحد پناہ گاہ تھی۔ مریم خود ایک نہایت پاک باز اور سادہ طبیعت لڑکی تھی جس نے سارا کے برعکس ہمیشہ سچائی کا راستہ چنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس ماحول سے دور لے جاؤں گا جہاں اس کی ماں کے گناہوں کے سائے منڈلاتے ہوں۔ میں نے مریم سے نکاح کر لیا تاکہ میرے بیٹے کو ایک ایسی ماں ملے جو اسے کلام الہی کی سچی محبت سکھائے، نہ کہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے۔ آج جب میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ کہانی آج بھی ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان عبرت ہے جو دین کو دنیاوی لالچ اور شیطانی مقاصد کے لیے ڈال بناتے ہیں۔
اللہ کا کلام شفا ہے، مگر جو اس کی توہین کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں ایسا عذاب ہے جس سے روحیں بھی کانپ اٹھتی ہیں۔ اب جب کبھی میں سارا کی قبر کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے لبوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں فریب نفس سے بچا اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔